صفحہ نمبر 57 پیج 57 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائٹر ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، سیرت النبی وہ کتاب ہے جس میں مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو جمع کیا گیا ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں لفظ بلفظ ایک ایک صفحہ۔ اس کو تسلی سے پورا سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بحث کا قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ جس روایت کے روایت سکہ اور مستند ہوں، یعنی جس روایت کے روایتہ بیان کرنے والے مستند ہوں اور سکہ ہوں اور سلسلہ روایت کہیں سے منقطع نہ ہو، وہ بات خلاف عقل ہونے کے انکار کے قابل نہیں۔ ذیل کی مثالوں سے اس کا اندازہ ہوگا۔ تلک الغرانیق الاولیٰ کی حدیث کو، جس میں بیان ہے کہ شیطان نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلوا دیے جن میں بتوں کی تعریف ہے، بعض محدثین نے ضعیف اور ناقابل اعتبار کہا ہے۔ اس کے باطل ہونے کی ایک عقلی دلیل یہ بیان کی ہے: لو وقع لا رتد کثیرا ممن اسلم ولم ینقل ذلک، اگر ایسا ہوتا تو بہت سے مسلمان اسلام سے پھر جاتے، حالانکہ ایسا ہونا مذکور نہیں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں: یہ تمام اعتراضات اصول کے موافق چل نہیں سکتے، اس لیے کہ روایت کے طریقے جب متعدد ہوتے ہیں اور ان کے ماخذ مختلف ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ روایت کی کچھ اصل ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے تھے۔ امام رازی نے اس حدیث سے اس بنا پر انکار کیا کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا لازم آتا ہے، اس لیے زیادہ آسان صورت یہ ہے کہ ہم حدیث کے کسی راوی کا جھوٹا ہونا مان لیں۔ علامہ قسطانی امام رازی کا یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں: امام رازی کا قول بالکل ہچ ہے، اس لیے کہ حدیث ثابت ہے اور اس میں محض کذب کی نسبت حضرت خلیل کی طرف نہیں ہے، اور راوی کا تختیہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے: انی سقیمہ او بل فعلہ کبیرہم ھذا او سارت اختی، کیونکہ ان تینوں جملوں میں ظاہر لفظ قطعاً مراد نہیں۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں، ہم نے اختصار کے لحاظ سے صرف 2 مثالیں نقل کی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جو دلائل عقلی اور قرائن حالی کی بنا پر بعض حدیثوں کے تسلیم کرنے میں تعمل کرتا ہے، اور یہ طریقہ خود صحابہ کرام کی عہد میں شروع ہو گیا تھا اور محدثین کے اخیر دور تک قائم رہا۔ چونکہ یہ رائے عام خیال کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کی متعدد مثالیں نقل کرتے ہیں۔ حوالہ ہے فتح باری کا اور قسطانی کا حوالہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، صحیح چیزوں کو سننے کی، پڑھنے کی، دیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔